کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا. کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جات. تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے. کہتے ایک دن میں نے کہا جاسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے. کہتے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے. فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا. میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑنی ہے پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں. کہتے حضرت بشر حافی جلدی سے کہ کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے. اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا. اوئے ہوئے، مولوی کو روٹی نے ستایا تھا اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا. کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نان خریدے. میں نے کہا دیکھو یار، دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا. اور سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے. کہتے حضرت وہ نان اور کباب لے کے جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موت کرے گا، کھائے پیے گا اور سنت نفل چھوڑ دی، اللہ ہزاروں مرید ہے. کہتے حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ رہی. کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، پار سے کنڈی لگی. بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھول لی، اندر گئے. ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے. کہتے حضرت بشر حافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی. کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے. 14 سال، یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. 14 سال سے تو روز آتا ہے. میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر حافی نے بابے کے یہاں سے پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے. فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے. فرمایا ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے. سوچ ہی صاف نہیں، نظریہ ہی ٹھیک نہیں، فکر ہی ٹھیک نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام آئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، تو آپ نے سن رکھا ہے کہ انصار مدینہ نے اپنی جائیدادیں بھی تقسیم کر کے آدھی آدھی مہاجرین کو دے دی تھی. تو ان میں ایک حضرت ام ایمن بھی تھی، نبی کریم کی رضائی والدہ ہیں. یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے والد گرامی، ان کی آزاد کردہ لونڈی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی خدمت کی انہوں نے. ان کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا. جب وہ خیبر کے علاقے فتح ہو گئے، یہودیوں سے بہت سارے علاقے لے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس طرح کرو کہ یہ جو تم نے جائیدادیں لی ہوئی ہیں نا انصار سے، یہ واپس کر دو اور تمہیں اس میں سے دے دیتے ہیں. حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ سے بھی کہا کہ میں ان کو یہ جائیدادیں دے کے اور تمہاری واپس کرانے لگا ہوں. تو انصار نے تو وہاں بھی بڑا انوکھا جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہماری والے بھی رہنے دے اور وہ والے بھی ان کو دے دے. وَيُقْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ بھی ان کو ان کے پاس رہنے دے. محبوب نے فرمایا نہیں، میرا فیصلہ یہی ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک باغ آیا ہوا تھا، تو محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی آپ کو کوئی اور باغ دے دیتے ہیں، یہ والا باغ واپس کر دیں. سیدھی سادی بی بی تھی، ناز تھا کہ میں نے حضور کی خدمت کی ہے بچپن میں، ناز تھا. کہنے لگی میں تو نہیں واپس کرتی، یہ ناز ہے، ورنہ حضور کو کوئی انکار کر سکتا، میں تو نہیں واپس کرتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ خاموش ہو جائیں، یہ بڑھاپا ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں. آپ یقین کریں کئی دفعہ بوڑھے بیچارے درد سے بات نہیں بتاتے کسی کو. وہ کہتے ہیں کیا کریں، کپڑا اٹھائیں تاکہ پیٹ ننگا ہو جائے، کیسے بات کریں.
نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اماں جی کے قریب گئے، کہا اماں جی میرے ساتھ چلو، ایک دفعہ باغ دیکھ تو لو۔ حضور ساتھ لے کے گئے، ایک باغ دکھایا تو کہنے لگی نہیں میں نے نہیں لینا، یہ مجھے میرے والا ٹھیک۔ حضور نے پھر دوسرا دکھایا، کہنے لگے یہ بھی نہیں مجھے پسند۔ محبوب نے تیسرا دکھایا تو کہنے لگی یہ تو میرے والے باغ سے بھی پیارا ہے، یہ میں لے لوں گی۔ جب وہ مسکرائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا الحمدللہ اس کا دل نہ راضی ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب گزر رہے تھے تو ایک بچہ نا، ہمارے دیہاتوں کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا اپنا سٹائل ہوتا ہے اور وہ بڑے مست لوگ ہوتے ہیں، اصل مزہ وہی بچے اٹھاتے ہیں جو دیہاتوں کے، وہ جو زندگی گزارتے ہیں بڑی شاندار ہوتی۔ میں آپ کو تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، میں نے دیہات بھی کھول کے دیکھے اور شہر بھی سارے دیکھے، اللہ ماشاء اللہ ڈھیر سارے شہر میں نے دیکھے، اور میں نے اس میں دیکھا ہے کہ زیادہ سکھی یہی بچے رہتے ہیں جو مٹی میں بھی کبھی کبھی دوڑتے ہیں، ہاں جو سن لیتے ہیں تھوڑی بہت۔ آپ یقین کریں کہ سارے گاؤں کے بوڑھے ہی دادا ہوتے تھے اور سارے ہی چاچے ہوتے تھے اور سارے ہی، اب تو رٹا بن گیا، اب تو مسئلہ خراب ہو گیا، عجیب سی الجھن لوگوں نے پیدا کر دی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو ایک بچہ بیری کو روڑے مار رہا تھا، روڑے سارے جمع کر لیے اور مارتا جا رہا ہے، اور یہ بچے گاؤں کے جب یہ فائرنگ کرتے ہیں نا بیری پہ تو یہ روڑے پہلے جمع کر لیتے تاکہ پھر بے دریغ بغیر رکنے کے اپنا کام کرتے رہیں۔ تو مار رہا تھا تو حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی گزرے، مریدین ساتھ تھے، تو ایک دو روڑا نا حضرت کو بھی لگ گیا، تو فرمانے لگا پتر ذرا خیال کرنا میں بوڑھا آدمی ہوں، اس عمر میں تو زخم بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس نے بچے نے پلٹ کے دیکھا تو وہ تو جانتا تھا نا کہ چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہوتی ہے، مرید ماریں گے، اس نے دوڑ لگا دی، بھاگا اور سر پٹ دوڑا، اور جب وہ تیزی کے ساتھ دوڑا نا، تیزی کے ساتھ، اللہ اکبر، تو خواجہ صاحب نے بھی مریدوں سے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے لائے تو خواجہ صاحب فرمانے لگے دوڑ تو کیوں؟ کہنے لگا جی دو عرفی بات ہے، آپ ماریں گے، آپ کے مرید ماریں گے، روڑا جو لگ گیا۔ کیا انداز ہے بزرگوں کا، پیار بانٹنے کا، یہ چیزیں انسان کو بڑا میٹھا رکھتی۔ آپ یقین کریں پروٹوکول سے نکل آئیں آپ سوکھے ہو جائیں گے، آسان زندگی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے ویسے تو کر کیا رہا تھا؟ کہنے لگا میں روڑے مار رہا تھا بیری کو، تو فرمایا بیری تجھے جواب میں کیا دیتی ہے؟ کہنے لگا جی وہ تو پھل دیتی ہے، تو آپ فرمانے لگے تو شمس العارفین کو بیری سے بھی کیا گزرا سمجھتا ہے؟ آپ اتر میرے سینے سے لگ، اور جو پھل میں تجھے دوں گا نا پہلے کبھی نہ کسی نے دیا ہوگا۔ تھوڑا لیول تو نہیں دیکھیں نا، ہمارے بچے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں میرے گاؤں کے لوگ جاہل ہیں جی سارے، تو میں کہتا ہوں جاہل کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا تو آسان کام ہے، یہ تو آسان کام ہے، پر جاہل کو پکڑ کے عالم بنا دینا یہ مدینے والے رسول کا طریقہ ہے۔ وہ جہاز میں جو لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں وہ اس بات کو ذرا آسانی سے سمجھیں گے کہ جو ہمارے دیہاتوں سے لوگ جاتے ہیں نا عمرہ کرنے، اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں، کئی تو بیچارے کمیٹیاں ڈال کے جاتے ہیں، تو وہ جب چڑھتے ہیں نا جہاز پہ تو بچہ پڑھا لکھا بیٹھا ہو تو بابا جی کو نہیں پتہ ہوتا، تو وہ سیٹ نمبر کیسے دیکھنا ہے، تو بیٹھ جاتے ہیں جہاں جگہ ملے، سمجھتے ہیں بس ہی ہیں، تو بچے تنقید کر رہے ہیں جی ساڑھے پنڈ کے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، دیکھو انہوں نے بس ہی سمجھا ہوا ہے، اور ہنستے ہیں، پھبتی ہیں، کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یار تو اگر پڑھا لکھا ہوتا نا تو تم دروازے پہ جا کے بابا جی کا ہاتھ تھامتا، پھر تو سیٹ نمبر دے کے انہیں بٹھاتا، ہاتھوں تے سیٹ بیلٹ باندھتا، پھر پانی کی بوتل دیتا، اور پھر کہتا حضور بزرگوں میں فلانی جگہ بیٹھا ہوں، میری ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آواز دے لینا۔ وہ ایک کنجوس آدمی تھا نا، ایک کنجوس بادشاہ تھا، کسی کو کچھ دیتا نہیں تھا، تو شور ہو گیا سارے علاقے میں یار سارے بادشاہ انعام دیتے ہیں، ہمارا بادشاہ کچھ نہیں دیتا۔ تو وہ کنجوس تھا، اب اس نے شرط ہی تگڑی رکھ دی، کہنے لگا میں انعام تو دوں پر قابل بندہ ہی کوئی نہیں ملتا۔ میں کہا جناب کس قسم کا قابل چاہیے؟ کہنے لگا جی میرے سوال کا کوئی جواب دے گا تو اسے انعام دوں گا۔ کہا آپ کا سوال کیا؟ کہنے لگا بتاؤ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ جو بتائے گا اسے انعام دوں گا۔ تو ایک بندہ رند تھا، تنگ بڑا تھا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مرنا تو ہے ہی، لیکن اس بادشاہ کو نہ بات سنا کے مرنا ہے۔
کنجوس تھا اور زمانہ جانتا تھا کنجوس ہے. کہا جی میری یہ تھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا جناب آپ سخی بڑے ہیں, دے دے کے بال گھس گئے آپ کے. اب عظیم آدمی ہے, بڑی سخاوت کی آپ نے. تو بادشاہ کو غصہ آیا, چونکہ چور کی داڑھی میں تنکا, مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے جو طنز کیا میرے اوپر. غصے میں کہنے لگا اچھا جی میری میں دے دے کے نہیں ہے تو تیرے ہاتھ کی تھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگے جناب نے دیا بڑا ہے اور میں نے لیا بڑا ہے. حالانکہ 1 روپیہ نہیں دیا کبھی اس کو. وہ بادشاہ اور غصے میں آ گیا کہ یار یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس نے کہا اچھا جناب تو یہ جو سارے بیٹھے ان کی ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا بادشاہ آپ دیتے رہے میں لیتا رہا, یہ ہاتھ ملتے رہ گئے بیچارے, کہ اس لیے نہیں ہے. بادشاہ مجبور ہو گیا, کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑا. بعض لوگ اللہ دے رہا ہے, بندے لے رہے ہیں, آپ بلا وجہ ہاتھ مار رہے ہیں. آپ دل بڑا کریں, سینہ بڑا کریں. تو صرف اپنے گھر کی سوچ رہا ہے؟ قوم کے بارے میں سوچ, ملت کے بارے میں سوچ. تو دیکھ تو اپنے کردار کے ساتھ امت کا کیا فائدہ کر سکتا ہے. اپنی ذات کے خول سے اٹھ کر سوچنا شروع کریں. اگر اپنی ذات کے خول سے اٹھ کر نہیں نہ سوچیں گے. میں آپ سے ابھی پوچھوں نا امام بخاری کے بیٹے کا نام بتائیں تو آپ نہیں بتا سکتے. میں بھی آپ سے پوچھوں نا امام بخاری کے والد کا نام بتائیں تو شاید سارے لوگ نہ بتا سکیں. میں ابھی پوچھوں نا کہاں پیدا ہوئے تھے تو آپ نہیں بتا سکتے. لیکن اگر میں کہوں امام بخاری کی کتاب کا نام بتاؤ تو آپ سارے کہیں گے بخاری شریف انہی کی کتاب ہے. تو سمجھ لو جو لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں, فقط اولادوں کے لیے جیتے ہیں, ان کے نام نہیں بچتے الا ماشاءاللہ. لیکن جو ملت کو کچھ دے جاتے ہیں ان کا نام قیامت تک باقی رہتا ہے. ہم یہ بتائیں ہم نے ملت کے لیے کیا کیا, قوم کے لیے کیا کیا. میرا شروع میں خیال تھا کہ میں کچھ کروں گا. میرا ایک دفعہ ذہن بنا یتیم خانہ بناتے. ایک وہ میں نے بعض بچوں کی ذہن سازی دیکھی کہ وہ تو عادت ہو گئی لے کے کھانے کی تو مزاج بن گیا. کچھ اور سمت میں نے نکلنا چاہا تو سمجھا یہ کام بھی ٹھیک نہیں. آخر کون سی خدمت ہو سکتی ہے؟ اگرچہ بعض چیزوں میں مجھے تحفظات بھی تھے, ذہنی طور پر پوری طور پر میں تیار نہیں تھا, لیکن بالآخر میں یہ سمجھا کہ کسی غریب کا بچہ ہو, امیر کا بچہ ہو, جب مدرسے میں آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہوں. یہاں 550 کے لگ بھگ بچے اور بچیوں کی تعداد ہے اس ادارے میں. آپ حیران ہوں گے کہ ابھی یہ مکمل نہیں ہوا, ابھی تکمیل نہیں ہوئی. یعنی جس دن ہم نے پہلا لینٹر ڈال لیا تھا اسی دن طالب علم. اور میں کئی دفعہ چھپ جاتا ہوں جب لوگ بچوں کو لے کے آتے ہیں داخلہ کرانے, میں چھپ جاتا ہوں, سائیڈ پہ ہو جاتا ہوں. زور دیتے رکھے مدرسے میں جگہ ہی کوئی نہیں, سونے کے لیے جگہ کوئی نہیں, بچوں کی گنجائش نہیں, کیسے رکھیں بچے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ ہمارے چند ایک ساتھی, اور ہم نے زیادہ مجبور بھی نہیں کیے کبھی لوگوں کو, چند ایک ساتھی ملے ہیں. آج آپ نے 51 بچے, یار کبھی غور کیا آپ نے 51 بچے قرآن مجید حفظ کر گئے. ذرا ہمیں جگہ ملی ہے, صرف گنجائش ملی ہے کام کرنے کی. 51 بچے. آپ اس بچے کو کتنا کو ذہین سمجھیا جو 10 مہینے میں قرآن مجید یاد کر جائے. اس کا ذہن اور میرا سرمایہ اگر مل کے ایک بہترین عالم اور ایک زبردست حافظ تیار ہو جائے تو اس میں حرج کیا ہے. لیکن ہماری طبیعت نہیں, مزاج نہیں. میرا نالائق اگر نہیں پڑتا تو میں کسی لائق پر بھی خرچ کرنے کو تیار. بڑی سوچیں پیدا کریں, بڑی. جب تک سوچیں بڑی نہیں نہ ہوتی. میں کبھی کبھی بات کر دیا کرتا ہوں. ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ ہمارے خاندانی ملازم ہے. میں نے کہا اچھا جی. اب انہوں نے اور بات آگے پھیلا دی, کہنے لگے ان کے دادا ابو بھی یہاں خدمت کرتے تھے تو ان کے والد بھی کرتے تھے اور یہ بھی کرتے ہیں. تو کچھ بندوں کو آپ وہاں کریں تو وہ پھر جیسے بعض نعت خانوں کو تھوڑی داد دے دیں تو پھر نعت لمبی ہو جاتی ہے.
تھوڑا سا آپ کہہ دینا ماشاء اللہ تو پھر وہ کہتے ہیں اب اس کے ساتھ نا، وہ پھر لمبا ہو جاتا ہے کام. تو میں چپ تھا، وہ کہے جا رہے ہیں دادا بھی اور باقی بھی جی بھتیجے بانجے بھی ادھر ہی سارے ڈیوٹی کرتے ہیں. تو اب زیادہ ہی کوئی بندہ بات کرے تو کئی دفعہ پھر رپلائی بھی کرنا پڑتا ہے. میں نے انہیں کہا کہ 3 نسلیں آپ کی خادم ہیں، ان کو کچھ بننے نہیں دینا، آپ نے وہ لازم ہی رکھنا ہے. خدا کے بندے 3 نسلوں میں سے ایک کو تو آپ اتنا کامیاب کر دیتے کہ وہ بیچارہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا. نسل در نسل غلامی پسند کرتے ہیں آپ. میرے رسول پاک کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو غلام آیا حضور نے امام بنا دیا، اور آپ نے کسی ایک پر بھی ایسا خرچ نہیں کیا کہ وہ مضبوط ہو جاتا، طاقتور ہو جاتا. ایک تیسرا کام کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی. دین کا اصول یہ ہے کہ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی، 2 طرفہ نہیں کہ وہ کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا. نیکی یک طرفہ کریں. نیکی کر کے سامنے والے کی خیر یہ تھی وہ بھی جواب میں نیکی کرتا، لیکن آپ نے نیکی کو تجارت نہیں بنانا کہ وہ بھی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا. آپ کر دیں، وہ کرے چاہے نہ کرے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمزور رائے والے نہ بن جانا کہ تم کہو لوگ ہم سے حسن سلوک کریں گے تو پھر ہم بھی حسن سلوک کریں گے، اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. یہ نہ کرنا. یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اگر لوگ حسن سلوک کریں پھر بھی حسن سلوک کرنا، اور اگر کوئی زیادتی کرے پھر بھی حسن سلوک کرنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کمزور رائے ہے کہ کوئی اچھا کرے گا تو اچھے ہو جائیں گے. پھر آپ کی فقیری کیا ہوئی؟ پھر آپ کے اندر انقلاب کیا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی کرنی ہے، سامنے والے سے مطالبہ نہیں کرنا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے دوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو محروم کرے گا اسے دیا جائے گا، اور جو ظلم کرے گا اسے معاف کر دیا جائے گا. اپنی طبیعت میں یک طرفہ خیر خائی کا مزاج پیدا کریں. چوتھی بات، 4 باتیں وہ کی تھیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی، اور 4 باتیں وہ جو آگے بڑھنے کے لیے کام آئیں گی، وہ عرض کر رہا ہوں. ایک چوتھی بات ہے، کبھی زندگی میں کوئی منصب مل جائے نا، منصب، تو اس منصب کو اپنی زندگی میں بگاڑ کا سبب نہیں کرنا. یہ جو ہمارے استاد ہوتے ہیں نا، الف با تا سا پڑھانے والے، اور شروع میں اسکول میں پرائمری پڑھانے والے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں نا، استاد میٹرک ہے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں تو استاد نے پھر بھی استاد ہی رہنا ہے. ہمیں نہ ذرا کوئی منصب ملتا ہے نا ذرا، یعنی جو کل کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا حکومت کچھ نہیں کر رہی، جب انہیں حکومت ملتی ہے نا پھر ان کو پتہ ہوتا ہے اوہو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، خزانہ ہی خالی ہے، حالات ہی خراب ہے، پچھلوں نے کچھ نہیں کیا. بھئی آپ کو منصب ملا، آپ بدل گئے. آپ تو کہہ رہے تھے یہ پیچھے ہٹیں، یہ نکمے، ہم آئیں گے تو کمال ہو جائے گا. اب کمال کر کے دکھائے. اب نکموں کا رونا کیوں روتے؟ منصب لوگوں کو ملتا ہے تو لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو پھر ان کو غریب بندے کو نہیں نظر آتا. جس کے پاس گاڑی ہو وہ کبھی نہیں کہے گا آپ سے کہ یار گجرانوالہ کرایہ بڑا ہو گیا ہے، کبھی نہیں کہے گا، کیونکہ اس کا مسئلہ پٹرول ہے، اس کا مسئلہ کرایہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ منصب ملتا ہے تو لوگوں کی طبیعت میں بگاڑ آ جاتا. کوئی تو ہو نا جو آپ کو کہے بھائی ادھر آئے نا. اس میں بھی ایک لذت ہے اگر انسان کے منصب نے اس میں بگاڑ پیدا. ہمارے منصب ہماری طبیعتوں میں، بڑا ظالم نہیں جو اپنی اماں کو بھی کہتا ہے کہ میں حضرت ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں مالدار ہوں، ابا جی کو بھی کہتا ہے. آپ کچھ بھی ہو جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وقت کے محدث اعظم بھی ہو جائیں، جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے. کیسے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں آپ؟ اپنے مناسب کو کبھی بگاڑ کا سبب نہ بنائیں. میں تھوڑے دن کی بات ہے، ہمارے دوست کچھ پیار کرتے ہیں یہاں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا ایک سسٹم ہے رمضان میں کچھ لوگوں کی مدد کرنے کا. تو میں یہ کچھ دن ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی گلی میں سے عصر کی نماز کے لیے، تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز رہا صاحب السلام علیکم، نکی جی گل کرنی سی. میں کیا حکم؟ وہ کدی کدائیں تواڈے سنگی کو راشن دیندے نے روزے اچ. میں نے کہا وہ مل جائے گا آپ کو، رمضان آئے گا تو. کہنے لگے پہلو نہیں مل سکتا.
राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भुख लग दीजिए, पहले नहीं मिल सकता। तो मैं उनका बाजू थाम के कोने में ले गया। मैंने कहा खैर है, वो ऐसा आदमी नहीं है कि रवायती, और रवायती बंदे का पता चल जाता है। मैंने कहा खैर है। कहने लगे मुंडा 40,000 कमांदा है ते 34,000 ते गैस का बिल आ गया। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬਲਦੀ ਸੀ ਪਈ। ਆਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ, ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੁਛ ਹੀਲਾ ਕਰ। तो मैं क्या हज़रत साहब ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ कि उन्हें संगियां ਨੂੰ आखन, दोस्त मनसब मिले हैं तो हमें भूल ही गया है, दाएं बाएं हमें याद ही नहीं रहा। हमारा ख्याल है सारा खर्चा MNA साहब ही आके करेंगे, वो तो पहले पूरा करेंगे जो उन्होंने लगाया है। गरीबों के अश्क कौन पूंजेगा, कौन ख्याल करेगा? तुम्हें मनसब मिला, तुम आगे चले गए, वापस आओ, अपनी सतह पर गौर करो। आज शबे बरात की नौरानी रात में आपसे अर्ज करूंगा, मेरा मालिक बड़ा राजी होता है जब गरीब के आंसू पूछे जाते हैं। अल्लाह बड़ा राजी होता है जब भूखे को रोटी खिलाई जाती है। मेरे मुर्शद करीम गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने 50 साल दीन पढ़ाया है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, रब सबसे जल्दी उस वक्त राजी होता है जब तुम भूखे को खाना खिलाते हो। अल्लाह उस वक्त राजी होता है। अपने आप को बहुत बड़ा ना समझ लो यार, आओ थोड़ी थोड़ी करके मदद करें लोगों, और अपने अपने तहत कर लो, अपने अपने गली मोहल्ले में कर लो, अपने अपने हाथ से कर लो, लेकिन भूलना छोड़ दो। हम भूल जाते हैं। वो ज़रा पैसे आते हैं तो लोग गांव की रिहायश ही छोड़ देते हैं, वो जाके किसी सोसाइटी में घर बना लेते हैं, उन्हें फिर गरीब नज़र ही कोई नहीं आता। वो उधर रहे तो उन्हें नज़र आए ना। हज़रत उमर का दौरे खिलाफत था, कंजुल माल में रवायत है, मैं ये रवायत 100 दफ़ा पढ़ी होगी मैंने, बड़ी बड़ी पुरानी और राज के पढ़ता हूँ। कुछ चीज़ें बंदा अपने लिए नहीं पढ़ता। माल गनीमत का ऊँट गुम हो गया तो हज़रत उमर तलाश कर रहे हैं, कभी भाग के उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी दाएं कभी बाएं ढूंढते हैं।